بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ شمس الدین اور بہر العلماء بیان کرتے ہیں ملا احمد ناراکی کی، جنہوں نے کتاب جامع السعادات اردو کے اندر ترجمہ، کوئی بھی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، اخلاقیات کی کتاب ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک تو جوانوں کو کتاب دوستی ہونی چاہیے۔ آج معاشرے میں کتاب دوستی نہیں ہے، آج کتابیں پرنٹ ہی نہیں ہوتی ہیں، ایک اگر پرنٹ ہو گئی تو دوبارہ وہ بیچاری پرنٹ ہی نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ کو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، خریدتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ بولیں گے جی مولانا صاحب اب تو ڈیجیٹل ہو گیا ہے، اب پی ڈی ایف پڑھنی چاہیے، تو کم از کم پی ڈی ایف ہی پڑھ لیں، پڑھیں تو صحیح۔ ہم نے اخلاقیات پہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں آج تک؟ کریکٹر بلڈنگ پہ، مورل ویلیوز پر کتنی کتابیں پڑھی ہم نے آج تک؟ جو معاشرے کے اندر تربیت کا عنصر غائب ہو جائے، یقیناً علماء آپ کے درمیان ہیں، آپ کی تربیت کرتے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن خود میری کوشش کتنی ہے؟ ملا احمد ناراکی نے کتاب جامع السعادات جو ہے وہ معراج السعادہ اپنے والد کی کتاب کا خلاصہ کیا تھا۔ ان کے والد ملا مہدی ناراکی، جنہوں نے کتاب جامع السعادہ عربی کے اندر لکھی، خود جب وہ کتاب عربی میں پرنٹ ہو کر نجف گئی تو علماء نے بڑا اس کا استقبال کیا، اور یہ جب زیارت پر گئے لوگوں کو پتہ چلا تو بڑے علماء ان سے ملنے آئے۔ ایک عالم ملنے نہیں آیا، وہ کون ہے؟ وہ سید مہدی بحر العلوم، کہ جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم دیا تھا، وہ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود چلتا ہوں ان کی خدمت میں، تو لوگوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مطلب ان کو آنا چاہیے تھا، آپ مہمان تھے۔ کہا نہیں، وہ سید ہیں، بزرگوار ہیں، میں چلتا ہوں۔ گئے، وہ درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، یہ بھی چلے گئے۔ تھوڑے دنوں بعد انہوں نے کہا کہ میں پھر چلتا ہوں ان سے ملنے۔ لوگوں نے کہا بس کر دیں مولانا صاحب، انہوں نے توجہ نہیں کی آپ کی طرف۔ کہا نہیں، گئے، پھر یہی ہوا، درس ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی چلے گئے۔ کئی دن ہو گئے، یہ کربلا، سامرا، کاظمین زیارت کر کے نجف واپس آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ جانے سے پہلے پھر جاتا ہوں۔ تو لوگوں نے بولا بس کر دیں، کتنا اپنے نفس کو جو ہے وہ آپ دبائیں گے؟ کہا نہیں۔ اب جیسے ہی یہ خبر سید مہدی کو پتا چلی کہ یہ آ رہے، ننگے پاؤں گلی کے کونے تک دوڑتے ہوئے آئے اور انہیں لے کر گئے، بٹھایا اور کہا آپ پوچھیں گے نہیں کہ جب آپ پہلے 2 دفعہ آئے تو میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی؟ کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ وزان محترم، خوب بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، چلے نہیں چاہیے۔ 40 دن مصلے پہ بیٹھنے کو کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو۔ اپنا اخلاق اچھا، اپنا کردار اچھا کرے، ایسے ہو جائیں جیسے مولا کا فرمان ہے، زندہ رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، مر جاؤ لوگ تم پر گریہ کریں۔ وہ یہ کردار کیسے بنے گا؟ ایسے یہ کردار خوبصورت برانڈڈ کپڑے پہننے سے نہیں بنتا، یہ کردار باطن کو خوشبودار کرنے سے بنتا ہے۔ وہ یہ باطن کیسے خوشبودار ہو؟ میں اس پہ عطر لگاؤں؟ ہاں، اس پہ عطر لگاؤ رات کی تنہائی میں تہجد پڑھنے کا۔ وہ رات کو کھڑے ہو اس کی بارگاہ میں، جب تم تنہا اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے تو خود تمہارا باطن متوجہ ہوگا تمہارے اندر پرابلم کیا ہے، تمہارے اندر مسائل کیا ہیں۔ اور جتنا انسان اپنی خلوت میں خدا کے قریب ہوگا، خدا اسے جلوت کے اندر بھی اپنے قریب ہی رکھے گا۔ خوب اپنی آپ کو تربیت کریں زان محترم، خوب یہ مضبوط ہو جائے تو پھر شیطان کوشش بھی کر لے ہرا نہیں سکتا۔